اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلقہ بنیادی عقائد کے بیان کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں شرف حاضری حاصل ہے. کل کے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو ذاتیہ کہلاتی ہیں اور کچھ فعلیہ کہلاتی ہیں. ذاتیہ کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صفات کہ جن کی ضد سے یا متضاد جو صفتیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا جائز نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ حیات اللہ کی ایک صفت ذاتی ہے، یعنی زندہ ہونا، لیکن جب اللہ کے لیے حی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے. اسی لیے آپ کو بتایا تھا کہ عبد الحی نام رکھنا چاہیے، صرف حی نام صحیح نہیں ہے. اب حیات کے مقابلے میں موت ہوتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کو متصف نہیں کیا جا سکتا، تو یہ صفت ذاتی کہلاتی ہے. تو یہ صفات ذاتیہ حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے، کلام ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے، اسی طریقے سے قائم ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا قائم ہونا اور ارادہ کرنا. یہ صفات جو ہیں اللہ کی ذاتیہ کہلاتی ہیں. باقی تخلیق کرنا، پیدا کرنا، موت دینا، تندرستی دینا، شفا دینا، اگا دینا اور اسی طریقے سے بارش برسانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ چار خوبیوں سے ضرور متصف ہوتی ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، جیسے اللہ تعالیٰ قدیم ہے ویسے ہی تمام صفات بھی قدیم ہیں، یعنی ان کو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ ماننا لازم ہے. اگر نہیں مانیں گے تو گناہگار ہوں گے اور کفر بھی ہوگا. وہ وجہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. تو تمام صفات ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، جو ہمیشہ سے ہوتی ہیں اسے قدیم کہا جاتا ہے. تو اللہ کی ذات کے ساتھ اس کے صفات بھی قدیم ہیں. نمبر دو، وہ ذاتی ہیں. ذاتی کا مطلب از خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کی ذات کو لازم ہے، کسی نے عطا نہیں کی. تو جو عطا شدہ نہ ہو اسے ذاتی کہتے ہیں، اور جو کسی کا دیا ہوا ہو اس کو عطائی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں. تیسرا یہ کہ لا محدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے. اور چوتھا، تمام کی تمام غیر فانی ہیں، نہ ان پر فنا کبھی واقع ہو سکتا ہے، نہ فنا واقع ہونا ممکن ہے. جو یہ بھی کہے کہ اگر میں ممکن مانتا ہوں کہ فنا تو نہیں ہوں گے لیکن ممکن ہے کہ فنا ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی صفات، تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. نہ ان پر فنا واقع ہونا ممکن، نہ حقیقتاً کبھی واقع ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی صفات چار خوبیوں سے متصف ہے. نمبر ایک ذاتی ہے، نمبر دو قدیم ہے، نمبر تین لا محدود ہے، اور نمبر چار غیر فانی ہے. مخلوق کی صفات اس کے جسٹ اپوزٹ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدیم اور ہم سب کی غیر قدیم، جس کو حادث بھی کہتے ہیں، حا الف دال اور ثے، جس کو عربک میں ثا کہا جاتا ہے. حادث، حادث مینس نو پید، جو پہلے نہ تھی بعد میں پیدا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کی قدیم اور ہماری حادث. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی اور ہماری عطائی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی لامحدود، ہماری محدود ہے. ہر ایک کی حد ہے، ہمارے ارادے کی حد ہے، ہمارے کلام کی حد ہے، ہماری زندگی کی حد ہے، ہمارے دیکھنے ہمارے سننے کی ایک حد ہے. تو اللہ تعالیٰ کی لامحدود ہے. اللہ تعالیٰ کی غیر فانی اور ہماری فانی ہے. فنا واقع ہوا بھی ہے اور ہوگا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر فنا واقع ہونا ممکن ہے، چاہے اگر نہ ہو لیکن ممکن ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہے. اگرچہ اس آیت کے اور بھی مفہومات بیان کیے کہ آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، لیکن یہ تو ہر ایک کے لیے ہے. جو مومن ہے اس کے لیے آخرت دنیا سے یقیناً بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی معنی جو مفسرین نے ذکر فرمایا زیادہ انسب اور اولا ہے کہ آپ کے لیے ہر آنے والا وقت پچھلے وقت سے فضائل و کمالات و اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ انعامات کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے. تو جب آپ کے لیے بہتری ہے اور کمال ہی کمال ہے، تو اس کے مطلب ہے جو وصف آپ کو اللہ نے عطا فرمایا وہ کبھی فنا پذیر نہیں ہوگا. تو وہ فنا تو کبھی نہیں ہوگا، لیکن کیا اس پہ فنا واقع ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم مانیں گے کہ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر فنا کا واقع ہونا ممکن ہے، اگرچہ حقیقتاً واقع نہیں ہوگا. تبھی اللہ تعالیٰ کی صفات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں فرق پیدا ہوگا. یہ اچھی طرح یاد رکھیں. ایک کالر ہے، پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات چار خوبیوں سے ضرور متصف ہوگی. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، کیونکہ اسی سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں.
اب مثال کے طور پر، خیر اس پہ الگ بھی بہت زیادہ انشاءاللہ کلام کروں گا، کہ مثال کے طور پہ ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم غیبیہ سے نوازا ہے. اس پر باقاعدہ دلائل موجود ہے اور اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیلی کلام کریں گے تاکہ اچھی طریقے سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو. لیکن اب اس میں بعض اوقات یہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ کی نسبت اپنی طرف فرمائی تو علم غیب تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نبی کے لیے مان لیں گے تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا جو میں نے ایک دفعہ کفر و شرک کے مسئلے میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علوم غیبیہ ہیں وہ قدیم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی عطا سے ہیں، پہلے نہیں تھے پھر بعد میں اللہ نے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے ذاتی ہیں، اسے کسی نے نہیں دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عطائی ہیں اللہ کی عطا سے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بھی ذرے کا علم کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذاتی ہے، اللہ کا عطا کردہ نہیں ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا. اتنی یعنی احتیاط کی جاتی ہے. تیسرا، پھر اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی انتہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کبھی فنا نہیں ہوگا، نہ اس پر فنا واقع ممکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ دلائل کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ بھی کبھی فنا نہیں ہوگا، لیکن یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس پہ فنا واقع ہو سکتا ہے، واقع ہونا ممکن ہے، اگرچہ حقیقتاً یا حصی طور پہ واقع نہ ہو، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے فضائل و کمال ہر گھڑی اس کی بلندی اور ترقی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے. لیکن یہ فرق اللہ تعالیٰ کی صفت سے فرق کرنے کے لیے ہمیں ماننا پڑے گا تاکہ معاذ اللہ کفر یا شرک لازم نہ آئے. تو یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اور میں اس پہ اکثر سمجھایا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھئی وہ مطلب اس فرق کو نہ مانیں کہ بھئی میں ان 4 فرقوں کو نہیں مانتا ہوں، بس اللہ کے لیے صفت ہے، اگر وہ کسی مخلوق کے لیے بھی مان لیں گے تو ہم اس کو غلطی کہیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. دیکھیں لہو ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، یا اور دوسرے الفاظ میں اس کا ترجمہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کی تمام اشیاء کا مالک ہے. اب اگر یہ میرا پین ہے، کوئی مجھ سے پوچھے اس کا مالک کون ہے، میں کہوں میں ہوں، تو بتائیے میں کافر یا مشرک ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ معاذ اللہ. یہ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ خود دعویٰ فرمائے اس کا مطلب کائنات میں پین بھی ہے تو اس پین کا مالک اللہ تعالیٰ، پھر میں نے کہا میں مالک ہوں، تو یہ وصف ملک میں شرکت میں بیان کر کے دار اسلام سے باہر ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کا جواب لیتے ہیں انشاءاللہ. ایک کالر منتظر ہے. السلام علیکم. تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات 4 خوبیوں سے متصف ہوتی ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خوبی ایسی یا وصف ایسا تسلیم کر لیتے ہیں کہ کسی بھی غیر اللہ کے لیے کہ جس کے بارے میں پھر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے آپ نے غیر اللہ کے لیے مانی تو یہ شرک ہے، اور جواب میں جب 4 فرق ذکر کیے جائیں کہ یہاں ذاتی، یہاں عطائی، یہاں قدیم، یہاں غیر قدیم، یا اللہ محدود، یہاں محدود، یہاں غیر فانی، یہاں فانی، اور وہ کہ میں ان فرقوں کو نہیں مانتا ہوں، یہ تو صرف الفاظ کے کھیل ہیں، تو پھر ہم اور اس کو پھر گھر تک پہنچاتے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ بھی مالک ہے سب چیزوں کا اور آپ بھی بہت سی چیزوں کے مالک ہیں، تو یہ وصف ملک میں تو آپ نے شرکت کا دعویٰ کر لیا، اب کیا حکم ہوگا؟ تو جواب پھر یہی ہوگا، اور اسی سے خلاصی پا سکتا ہے آدمی کہ اللہ کا مالک ہونا قدیم ہے، ہمارا مالک ہونا غیر قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے، ہمارا اللہ کی عطا سے ہے، اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا لامحدود، ہمارا محدود، اس کا غیر فانی، ہمارا فانی. تو ان 4 فرق سے آپ شرک و کفر سے باہر نکل سکتے ہیں. تو پھر دوسرے مقامات پر ان 4 فرقوں کو نظر انداز کر کے کفر و شرک کا نعرہ لگانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے جذباتی پن سے دین کے معاملے حل نہیں ہوتے، بڑے سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل سے ان پہ غور و تفکر کرنا چاہیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم.